ایک ہوتی ہے لاجیکل انٹیلیجنس، ایک ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کہ آپ کا موڈ بگڑا بھی ہو تو آپ کا فیصلہ ٹھیک ہی رہے، آپ کا موڈ بگڑا بھی ہو تو لال بتی پہ آپ نے رکنا ہے، اگر آپ انگزائٹی کا شکار ہو کہ میری فلائٹ نکل جائے گی تو لال بتی پہ رکنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، کہ اگر دل گھبرا بھی رہا ہے تو بچے کو کہہ دینا کہ میں یہ تمہاری بات نہیں مان سکتا، اور یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے بچے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ضرورت کے تحت یہ بہت ہنر سیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ اگر کسی کو فلائنگ فوبیا ہو، یعنی فلائٹ پہ جانے والے 5 لوگوں میں سے ایک بندہ، جو بھی جہاز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں 5 میں سے ایک کو فلائنگ فوبیا ہوتا ہے، پر پھر بھی وہ جا کے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں اور جتنی زیادہ وہ فلائٹیں لیتے ہیں اتنا ہی ان کا فوبیا کم ہوتا ہے. اسی طرح سیپریشن انگزائٹی سیپریشن سے کم ہوتی ہے. سیپریشن انگزائٹی ہوتی ان بچوں کو ہے جن کو ماں باپ بہت پروٹیکٹیو رکھتے ہیں. بیلنس بنانا پڑے گا کہ نہ تو ڈیٹیچمنٹ ہو اور نہ اوورلی اٹیچمنٹ ہو. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہ جو بچے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہنر سیکھ لیتے ہیں ہمارے جذبات کو گرفت میں کر لینے. میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں تو میں اس بارے میں بات کروں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن میں نے ان کو بولا، انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا اچھا میرے ساتھ واک پہ چلیے گا. تو میں نے رات کو ان کو بلایا واک پہ جانے کے لیے. جب وہ مجھے ملنے آئے تو وہ اتنا اچھے طریقے سے ملے کہ انہوں نے میرا دل موہ لیا، اور ہم دونوں واک پہ نکل گئے، اور واک کرتے کرتے ہم نے 3 چکر لگائے ٹرائنگل کے، جو کہ 1000 قدم بنتے ہیں. تو پہلے چکر میں اور دوسرے چکر میں اور تیسرے چکر میں انہوں نے مجھے پوری طرح میسمرائز کر لیا، اور تیسرے چکر کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرا علاج 100 دن کی بجائے 42 دن کا نہیں ہو سکتا؟ اور اب میں یہ جواب دینے میں مشکل محسوس کر رہا تھا کہ ایکچولی تو آپ کا علاج 150 دن کا ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی مہینہ ہو گیا اور وہ نیچے سیشن ہال میں نہیں آتے. انہوں نے اتنا مسحور کر لیا تھا مجھے کہ میں نے انہیں بولا کہ میں کل آپ سے ملوں گا تو اس سوال کا جواب دوں گا. یہ میرا حال ہے. تو اگر آپ سے کبھی کبھی چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پکا کام کریں گے اور پھر کام کچا ہو جاتا ہے تو کوئی مصیبت کی بات نہیں ہے. کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی رستہ آپ بنا لیتے ہیں. جو بات میں چاہ رہا تھا وہ وہی بات کرے جا رہے تھے، یعنی وہ فیس ویلیو پہ وہ وہی باتیں کر رہے تھے. جو ہی میں کوئی بات کرتا تھا تو وہ اس کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے تھے. میں کہتا تھا اچھا آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، اور وہ بھی اسی کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتے تھے جو بات میں کرتا تھا. اب 1000 قدم چلتے ہوئے ایک بندہ آپ کی ہر بات میں کہتا ہے کہ واہ بھی یہی بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں بھی ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کہتا ہے وہ کہ میں اب یہ چاہتا ہوں تو میں اب کیا کروں. اب ایک بندہ میری 15 باتوں کو کہتا ہے آمنا و صدقنا، اس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے کہ 100 دنوں کی بجائے 42 ڈیز کا نہ ہو جائے پروگرام. میں نے کہا کہ اب ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے، ماحول بہت اچھا ہے، ماحول بہت زبردست بن چکا ہے، تو اس کو ابھی فوری کے فوری نہیں خراب کرنا. تو میں نے کہا کہ کل بات کریں گے. جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم وہی بات کر دیتے ہیں وہ جو سننا چاہتا ہے، پر ہمارے پس پردہ پیچھے جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مائی بیسٹ فرینڈ کدھر ہے، جسے ہم دوست سمجھتے ہیں پر ہوتا نہیں، جو کہ ایک فریب ہے، جو کہ ایک جھوٹ ہے. نشہ ایک جھوٹ ہے، چاہے وہ چائے کا نشہ ہو، چاہے سگریٹ کا نشہ ہو، یہ سچ نہیں ہے، یہ اتر جاتا ہے، یہ کچا رنگ ہے. یہ بیماری سکھاتی ہے ساری کی ساری استادیاں، کیونکہ یہ بیماری آگے چل نہیں سکتی جب تک یہ استادیاں بندہ سیکھ نہ لے. یہ بیماری وہیں سٹاپ ہو جاتی ہے جب کہ استادیاں بند ہو جائیں تو بیماری بھی بند ہو جاتی ہے. یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔